الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے گزشتہ ہمارا جو دوسرا لیکچر تھا اس میں ہم نے اسلام کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کہ اسلام کی خصوصیات کیا ہیں۔ چونکہ ہمارا جو موضوع ہے اصول دعویٰ کا موضوع اصل اسلام ہے، اور اسلام کی طرف ہی ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جب اسلام کا موضوع جو ہے وہ دعوت کا موضوع جب اسلام ہے تو ہمیں اسلام کے بارے میں، اسلام کی خصوصیات کے بارے میں ہمیں مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ چلیے جی، تو ہم بات کر رہے تھے اسلام کی خصوصیات کی بات کر رہے تھے کہ اسلام چونکہ ہماری دعوت کا موضوع اسلام ہے، جب ہم غیر مسلم دیگر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یا جو اسلام کے اندر مسلمان ہیں جو کہ اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، اور شاید یہ ناواقفیت ہی ان کے لیے اسلام سے دوری کا ذریعہ اور اسلام سے دوری کا سبب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اسلام کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک مواد ہو، معلومات کا ذخیرہ ہو، جن معلومات کو لے کر ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور ان معلومات کو اپنی دعوت کے میدان میں ہم استعمال کریں۔ اور یہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ ایسی معلومات ہیں کہ جن کے ذریعے آپ مخاطب یا جو آپ جس کو دعوت دینا چاہتے ہیں اس کو آپ اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف اس کو آپ لا سکتے ہیں، اور یہ اس کے دل کے اندر مزید اسلام کے حوالے سے دلچسپی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کو تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح جیسے ہم اسلام کے حوالے سے جو کہ ہماری دعوت کا موضوع ہے ہم اس کو پڑھیں گے، اسی طرح ہی اس کے دیگر جو ارکان ہیں دعوت کے ان کو بھی انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو ہم نے تقریباً 2 خصوصیات پڑھی تھی، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام عام اور تمام انسانیت کے لیے، دین اسلام عام اور تمام انسانیت کے لیے ہے، یہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور کامل اور شامل مذہب ہے۔ اسلام کی یہ تیسری خصوصیت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کسی خاص جنس، جماعت، رنگت یا قوم کے لیے نہیں، اسلام کسی خاص جنس، جماعت، رنگت یا قوم کے لیے نہیں، اور نہ ہی مخصوص وقت کے لیے ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ جی اسلام تو عرب کے لیے تھا، جیسا کہ بہت سارے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان میں جو ہے وہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اسلام کے احکام اور حدود کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے، ترمیم کرنی چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تو صرف عرب کے ماحول اور عرب کے معاشرے کے لیے اتارا گیا تھا، یہ تو خاص تھا، مخصوص تھا، اب دیگر معاشروں کے اندر، دیگر جو قومیں ہیں ان کے اندر ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں، لہٰذا ان کے اندر یہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اسلام ایک عام دین ہے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ضابطۂ حیات بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو پوری انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات بنا کر اتارا ہے، اور اس کے لیے کسی قوم کے ساتھ اس کو خاص کر دینا، کسی جنس کے ساتھ خاص کر دینا، کسی جماعت کے ساتھ خاص کر دینا، یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی وقت کے ساتھ۔ اس میں کسی قسم کی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ وقت کے ساتھ خاص نہیں، یہ زمانے کے ساتھ، یہ جگہ کے ساتھ خاص نہیں، تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی قطعاً بھی۔ اس کا مطلب یہ کامل اور شامل دین ہے، اس میں کمی ہے ہی نہیں کہ اس کو پورا کیا جائے، اس پہ نقص ہے ہی نہیں کہ اس کو پورا کیا جائے، اور کوئی اضافی چیز نہیں ہے کہ جو فضول ہو اس کو نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 آیات میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی کریم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پورے تمام لوگوں کے لیے، بشیراً خوشخبریاں سنانے والا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تمہارے تمام کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے الیکم کہہ کر آگے جمیعا کے ساتھ مزید تاکید کر دی، تم سب کے سب کی طرف میں
रसूल बना कर भेजा गया हो। इन आयात से हमें ये पता चलता है कि जब इस्लाम आखिरी दीन है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, तो कोई नई शरीयत नहीं आ सकती, कोई नई शरीयत नहीं आ सकती, और ना ही जो है वो वही का सिलसिला जो है वो जारी हो सकता है। वही का सिलसिला भी मुनक़ते हो चुका है, नई शरीयत भी नहीं आ सकती। लिहाजा इस्लाम को किसी दूसरे दीन से मंसूख नहीं किया जा सकता। कोई बंदा अगर कोई नया दीन, जैसे दीन अकबरी, अकबर जो बादशाह था उसने अपना एक दीन बनाया था दीन अकबरी, अब वो कहे कि दीन अकबरी जो है ये दीन मोहम्मदी पर गालिब आ गया, या ये उसके लिए उसकी कमी को पूरा करने वाला है, या कोई और नया दीन अगर लेकर आता है और वो कहता है कि ये दीन जो है दीन इस्लाम के लिए इसको मुकम्मल करने वाली चीज़ है, तो ये कतन भी इसकी इजाज़त नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर। इस्लाम कामिल और शामिल और नासिख है, मनसूख नहीं है कि उसे किसी और बाद में आने वाली चीज़ से, किसी वज़ी दीन, बनाया हुआ दीन, उससे उसको मनसूख किया जा सके। एक सवाल अमूमन आपके ज़हन के अंदर भी आ सकता है, मुखातबीन के ज़हन के अंदर भी आ सकता है, किसी और के ज़हन के अंदर भी आ सकता है, बल्कि मुझे कई तलबा ने ये सवाल किया कि जी हम लोगों को कुरान की तरफ ही क्यों बुलाते हैं, हम लोगों को इस्लाम की तरफ ही क्यों बुलाते हैं? अगर हमें कोई कहता है कि भाई हम अपनी ईसाइयत पे रहते हैं, हम अपने मज़हब पे रहते हैं, आप हमें क्यों बुलाते हो, तो हम सिर्फ इस्लाम की तरफ ही क्यों बुलाते हैं? शरीयत इस्लामिया को हम क्यों शरीयत करार देते हैं और इस्लाम को ही सिर्फ दीन इस्लाम क्यों करार देते हैं? इसकी वजह क्या है? तो इन दो सवालों का जवाब, यानी शरीयत साजी क्यों मुमकिन नहीं, शरीयत साजी की जरूरत क्यों नहीं है, और सिर्फ कानून इस्लाम ही कानून क्यों है, दीगर कवानीन क्यों गलत हैं, ये एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है हम कई वजूहात में दे सकते हैं। सबसे पहले हम शरीयत को, शरीयत इस्लामिया को ही शरीयत क्यों समझते हैं, और हम किसी और शरीयत को शरीयत क्यों नहीं समझते, शरीयत साजी का हक क्यों नहीं किसी को देते, इस्लाम को ही कानून क्यों समझते हैं? इसकी वजूहात ये है। नंबर एक, इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है वो पूरी इंसानियत के लिए मौजू है। इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है वो पूरी इंसानियत के लिए मौजू है। इस्लाम के कवानीन सब के लिए यकसा हैं। इस्लाम के जो कवानीन हैं ये सब के लिए यकसा और बराबर है। तो एक सवाल है जो उमूमन हम जिसकी बात कर रहे हैं कि कानून इस्लाम का ही क्यों है और शरीयत इस्लामिया ही क्यों है। इसमें मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है ये पूरी इंसानियत के लिए मौजू है, यकसा है, और मौजू का मतलब मुनासिब है। कोई और ऐसा कानून, कोई और ऐसा दीन इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है कि जो उसको मानने वाले ये दावा करते हों या उसको साबित करके दिखा सकें कि उनका निज़ाम, उनका कानून तमाम इंसानों के लिए यकसा है और मौजू है। ये कभी कोई नहीं अमली तौर पे साबित करके दिखा नहीं सकते। और उलमा ने किताब व सुन्नत से ऐसे ऐसे कवायद और ऐसे ऐसे उसूल वज़ा किए हैं कि उन उसूलों की रोशनी में हम क़यामत तक तमाम इलाकों में, तमाम कौमों के लिए, तमाम किस्म के मसाइल का हल किताब व सुन्नत से तलाश कर सकते हैं, और किताब व सुन्नत उनके लिए काफ़ी और शाफी है। मतलब ये है कि अमली तौर पे हम देखते हैं उम्मत को नए नए मसाइल दरपेश होते हैं, और उलमा उन उसूलों की रोशनी में कुरान और हदीस के दलाइल से उन मसाइल का हल बताते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे मसाइल में गैर मुस्लिम भी मुसलमानों की तरफ रुजू करते हैं। जब कोई नया मसला दरपेश होता है तो वो पूछते हैं तुम्हारे इस्लाम के अंदर इसके बारे में क्या रहनुमाई है, इस्लाम तुम्हारा इस बारे में क्या कहता है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जिस कदर गैर मुस्लिम हमारी इस्लामी तालीमात से फ़ायदा उठा रहे हैं, हम मुसलमान उनके बरक्स अपनी इस्लामी तालीमात को नज़रअंदाज करके बहुत सारे खसारे में जा रहे हैं और बहुत सारा हम नुकसान उठा रहे हैं कई चीज़ों के अंदर। अब आप देखें, अगर मैं बात करूं हमारे उलमा की कदर की, अगर हम बात करें तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़ी शख्सियत और एक मदरसा है पूरा। इब्न तैमिया के दुश्मन आपको हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाएंगे, हमारे दीगर मुस्लिम इस्लामी मालिक के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इब्न तैमिया पर बात करते नजर आएंगे आपको। लेकिन इस वक्त यूरोप के अंदर इब्न तैमिया की किताबों की तहकीक की जा रही है, और जो मुस्तशरिकीन हैं वो इब्न तैमिया की किताबों की तहकीक कर रहे हैं। और वजह क्या है? वजह यह है कि इब्न तैमिया मुसलमानों में से उन शख्सियात में शुमार होते हैं कि जिन्होंने मुल्हिदीन फलासिफा के
جو ہتھکنڈے ہیں، ان کے جو دلائل ہیں، ان کا منہ توڑ جواب دیا ہوا ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر فلسفے کو، چونکہ اس وقت یورپ کے اندر الہاد ایتھیزم بہت زور پہ ہے، بہت آگے جا رہا ہے، اور الہاد جو ہے لادینیت، یورپ کو اپنے دین پہ خطرہ لاحق ہو گیا، عیسائیت کے ضائع ہونے کا خطرہ ان کو لاحق ہو گیا، وہ اپنی عیسائیت کو بچانے کے لیے اس وقت ابن تیمیہ کی کتابوں کی تحقیق کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو فلاسفہ نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں اور ان ملحدین کو، ان لبرلزم قسم کے لبرلز کو وہ یہ جو شبہات دیتے ہیں ان کا رد کیا جا سکے، لیکن افسوس ہے کہ ہم ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں ایک آپ کو عام مثال دے رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر علماء نے ایسے اصول اور قواعد وضع کیے ہیں کہ جن اصولوں کی روشنی میں کوئی مسئلہ بھی امت کو درپیش ہوتا ہے، دنیا کے کسی حصے کے اندر بھی اس کا حل ممکن ہے، آئیں لائیں۔ اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے یہ کہ میرے پاس ایسے قوانین ہیں جو یکساں بھی ہوں، سب کے لیے موضوع بھی ہوں، اور اس کے اندر تمام جو ہے وہ زمانوں کا، تمام ادوار کے پیش آمدہ مسائل کا حل ہو، تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے شریعت سازی میں جلب المصالح اور درء المفاسد کو مد نظر رکھا ہے، جلب المصالح اور درء المفاسد کو مد نظر رکھا ہے۔ جلب المصالح کا مطلب کیا ہے کہ ایسے احکامات جاری کیے ہیں جن سے لوگوں کو منافع حاصل ہو، جن سے لوگوں کو منافع حاصل ہوں، اور ایسے کاموں سے روکا ہے جس سے لوگوں کے نقصانات ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی عقل مند اگر آپ سے بحث کرتا ہے کہ جی آپ بتائیے آپ اسلام کی طرف کیوں دعوت دیتے ہو، ہم اس کے کہیں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اسلام کو نہ ماننے میں وجہ کیا ہے، ایشو کیا ہے۔ ہمارا اسلام ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے، انسان کے حق میں جتنی مفید چیزیں ہیں وہ انسان کے بارے میں اسلام سوچتا ہے، اسلام کی ترقی، اسلام جو ہے وہ انسان کی ترقی چاہتا ہے، ایک انسان کو اسلام آگے لے جانا چاہتا ہے، پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا، انسان کو معاشرے کے اندر گھٹیا فرد نہیں بنانا چاہتا، غلیظ نہیں بتانا چاہتا، وہ جو درندوں کی زندگی ہے اس زندگی سے نکال کر ایک تہذیب سکھانا چاہتا ہے، مہذب بنانا چاہتا ہے انسان کو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر آدم کی اولاد کے اندر ایسی خوبیاں اور ایسی صفات پیدا کی ہیں جس سے وہ دیگر مخلوقات سے نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے اندر گھٹیا قسم کی صفات پیدا کر کے اچھی صفات سے دور رہ کر اپنے آپ کو حیوانات کے برابر کر لے، کتے کے برابر، خنزیر کے برابر کر لے، تو یہ تو خود اپنے آپ کو معاشرے کا گھٹیا فرد سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو گرا رہا ہے۔ اسلام تو انسان کو آگے لے جانا چاہتا ہے، اسلام تو انسان کی ترقی چاہتا ہے، اس وجہ سے اسلام نے انسان کو غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ دنیا میں چلو، غور و فکر کرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، پڑھو، سرچ کرو، یہ حکم دیتا ہے اسلام۔ تو اسلام کے اندر یہ ایک موٹا موٹا قاعدہ اور اصول ہے، جلب المصالح اور درء المفاسد، لوگوں کے لیے منافع اور مصالح کے حصول اور مفاسد کے ازالے کے لیے اسلام جو ہے وہ کوشاں ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کا اگر آپ منبع اور دیکھیں، اس کو عمومی جائزہ لیں، تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، جہاں انسان کا نقصان ہوگا وہاں اسلام نہیں کہے گا تم یہ کرو، وہاں اسلام روک دے گا، بند باندھ دے گا آگے کہ تم نے اس سے آگے نہیں جانا۔ جہاں اسلام دیکھتا ہے کہ انسان کا منفعت ہے، انسان کی فائدہ اس کے اندر ہے، انسان اس کی رغبت دلاتا ہے اسلام، اور صرف خالی رغبت نہیں دلاتا بلکہ اس کے لیے انعام بھی رکھتا ہے، اس کے لیے جزا بھی۔ جیسے ہم آخری اسلام کی خصوصیت پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق میں، کہ اسلام نے خالی ترغیب نہیں دلائی کہ یہ کرو، بھاگو 1 کلومیٹر بھاگو واپس آ جاؤ اور شاباش شاباش، بس ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ انعامات جاری کیے ہیں، باقاعدہ اعلانات کیے ہیں کہ کوئی یہ کرے گا اس کو یہ ملے گا، یہ کرے گا اس کو یہ ملے گا، اور فائدہ انسان کا۔ ہاں دیکھیں کیسا ہمارا اسلام، کیسا مذہب ہے کہ آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، نیکی آپ کے لیے ہے لیکن آپ کو جزا بھی ملے گی۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ طہارت حاصل کرو، آپ جسم کو پاک صاف نیٹ اینڈ کلین رکھو، آپ کو فائدہ جسمانی تو ہوگا ہی، آپ کو طبی طور پہ تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن اس کی آپ کو جزا ملے گی، اس کے لیے آپ کو جنت ملے گی۔ اس وجہ سے تو کہا گیا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت حاصل کرنا ایمان کا نصف ہے، آدھا ایمان ہے، نصف ایمان اس کو قرار دیا ہے۔ آپ ایک طرف انسان اپنے ذاتی مفادات اور منافع بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ اسلام اس کے لیے اس کو اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی سنا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا۔ آئیے لائیے ذرا، کیا یہ جو لبرلزم یہ سارے ہیں یہ کیا دیتے ہیں، ان کے پاس کیا موجود ہے سوائے حیوانیت کے، درندگی کے، اور کیا موجود ہے اس کے پاس؟ اور اس کے علاوہ ہم آگے جب آیات پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
تمہارے لیے بدلہ اور قصاص جو ہے اس کے اندر زندگی ہے، حیات ہے تمہارے لیے اس کے اندر، اے عقل والو، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار۔ معلوم ہوا قصاص لوگوں کی زندگی، امن و امان، عزت و مال کی حفاظت کے لیے لازم کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی مفاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کامل، شامل اور اکمل ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص مما عندی او من ملکی شیئا، کہ اگر تم سارے جن و انسان متقی پرہیزگار بن جاؤ، ایک متقی آدمی جیسا دل لے کر آ جاؤ، تو تم یہ سمجھو کہ میری بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا، تم ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ایک فاسق و فاجر انسان جیسا دل لے کر آ جاؤ، سارے میرے دشمن بن جاؤ، سارے دین کے دشمن بن جاؤ، اللہ کہتا ہے تم میری بادشاہت میں ذرہ کمی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جتنے بھی احکام ہیں، قصاص ہو، حدود ہوں، تعزیرات ہوں، امن و امان سے متعلق احکامات ہوں، یہ ساری چیزیں انسان کے منافع کے لیے ہیں، لیکن انسان سوچتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو کہ نبی ہے اور امی ہے، نبی ہے اور امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ رسول جو اپنے پاس وہ تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیشین گوئیاں، اللہ کے نبی کے بارے میں بشارتیں تورات میں بھی اللہ نے دی ہیں موسیٰ کو، اور انجیل میں اللہ نے عیسیٰ کو بھی دی ہیں، اور یہ اس وقت بھی موجود ہیں مختلف انداز سے، اگرچہ یہود و نصارہ اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بشارت موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد یا محمد ہوگا، یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب اس نبی کی خوبی کیا ہے، اس نبی کے دین کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کے اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ بتائیے مجھے کون سی سائنس ہے، کون سا وہ معیار ہے، کون سا وہ جو ہے وہ تہذیب ہے کہ جو کہتی ہے کہ اچھے کام کا حکم نہیں دینا چاہیے، برے کاموں سے، بدکاری سے، فحاشی سے، قتل سے، جرم سے نہیں روکنا چاہیے؟ یہ کون سا صاحب عقل ہے جو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ تو جب یہ غلط نہیں، آپ سارے عقلاء، عقل مند اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ نیکی کا حکم دینا، اخلاق، اچھی عادات کا برائی سے روکنا، فحاشی سے روکنا، یہ اچھا عمل ہے، تو پھر آپ کو اسلام سے چڑ کیوں ہے؟ پھر آپ اسلام سے دور دور کیوں ہو؟ تو یہ نبی کی خصوصیت ہے، ہمارے اسلام کی خصوصیت، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک ہیں، انہیں حرام کرتا ہے۔ اب انسان کی صحت کے لیے جو چیزیں مفید ہیں وہ طیبات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی حلال کی ہیں وہ ساری طیبات ہیں، وہ ساری طیبات ہیں، پاکیزہ ہیں، اور اس میں انسان کی صحت ہے، انسان کی تندرستی ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خبیث تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور یقیناً جب انسان وہ کھاتا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ اس کو اس کی زندگی کے اندر نظر آتے ہیں۔ آپ اگر خنزیر کی بات کریں، خنزیر اگر حرام کیا گیا ہے تو اس کے بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہیں، اور یہ خود سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور یہ لوگ خود مانتے ہیں۔ سب سے بڑا جو سائیڈ افیکٹ خنزیر کے گوشت کھانے کا، وہ ماں بہن کی تمیز کا ختم ہو جانا ہے، ماں بہن کی جو محرم رشتے ہیں ان کی تمیز کا ختم ہو جانا ہے۔ جو لوگ خنزیر کا گوشت کثرت سے کھاتے ہیں وہ ماں کے ساتھ بھی بدکاری کر لیتے ہیں، بہن کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، پھپھی کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، خالہ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، جتنے محرم رشتے ہیں ان کا پاس ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی خباثت کیا ہو سکتی معاشرے کے اندر کہ ماں بہن کی تمیز ختم ہو جائے؟ اسلام تو ہمیں تمیز سکھاتا ہے نا، نبی تو ہمارے لیے وہ چیزیں جو ہے وہ حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں اور جن کے سائیڈ افیکٹ ہیں، شراب ہے، اس کے علاوہ کتنی اور چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں چائنا کے لوگ جو ہیں وہ یہ چھپکلیاں، یہ مینڈک اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ہر چیز انہوں نے کھائی ہے، اللہ جانتا ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اس وجہ سے ایسی ایسی وہاں بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ انسان تصور نہیں کرتا کہ یہ بیماری بھی کیا ہو سکتی تھی، یعنی یہ مرض بھی کیا انسان کے اندر ہو سکتا تھا۔ ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر موجود ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ان موذی امراض سے محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک ہم اپنے دین پہ پابند رہیں گے، جب تک اپنی تہذیب کو تھامے رکھیں گے، اپنی شریعت کو تھامے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان موذی امراض سے بچاتا رہے گا۔ لیکن جب ہم نے ان کی طرح کی گندی حرکتیں شروع کر دی،
ہم نے خبیث اور پاکیزہ میں فرق کرنا چھوڑ دیا، ہم نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، تو پھر ہمارے اندر بھی ایسے امراض اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں چائنا کے اندر، وہاں کلو کے حساب سے مینڈک ملتے ہیں، جیسے سبزیاں کلو کے حساب سے ملتی ہیں، وہاں مینڈک کلو کے حساب سے تول تول کر دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سبب ہے کہ ایک کسی مذہب سے دوری کا، یہ سبب ہے شریعت، ایسی شریعت کہ جو اسلام کی انسان کی ترقی چاہتی ہے، جو انسان کی خیر چاہتی ہے، ایسی شریعت جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے، انسان کو آگے لے جانا چاہتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیسری جگہ تیسری آیت میں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت ڈال دے، بغض حسد پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں۔ اب جوا جو انسان کھیلتا ہے، مجھے بتائیے یہ ایسا کھیل ہے جس میں انسان فقیری کی طرف چلا جاتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اپنا گھر اپنی بیوی جو ہے وہ ہار جاتا ہے جوئے کے اندر، اور پھر آپس میں نفرت اور قدورت پیدا ہوتی ہے، نفرت حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو جوا کھیلنے والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کبھی نہیں ہو سکتا دو جوا کھیلنے والے ان میں سے ایک غریب نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی ہارے نہ اور خسارہ نہ پانے والا۔ اسی طرح شراب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شراب کی وجہ سے بھی عداوت دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شراب انسان پی کر گالیاں دیتا ہے، برا بلا اور گندا بولتا ہے، قتل تک کر دیتا ہے، بدکاری تک کر لیتا ہے، جرائم کرتا ہے، مجرم بن جاتا ہے۔ یہ سارے نتائج ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر کے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں، کیا تم رک جاؤ گے کہ نہیں۔ یہ نقصانات ہیں، اگر تم ان نقصانات سائیڈ افیکٹس وغیرہ کو جاننے کے باوجود بھی نہیں چھوڑو گے تو پھر تم کب چھوڑو گے اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جہاں کہیں مشقت ہو وہاں رخصت رکھ دی گئی ہے۔ ہم اس وجہ سے بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں کہ دین اسلام دین سمح، آسانی کا دین ہے، نرمی کا دین ہے اور رخصتوں کا دین ہے، اور اس کے اندر مشقت دقت کہیں بھی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی کیپیسٹی سے، طاقت سے بڑھ کر مکلف پابند نہیں کرتا۔ جتنے شریعت کے احکامات ہیں وہ انسان کی طبیعت، انسان کی جسامت، انسان کی طاقت کے مطابق ہیں، کیونکہ خالق و مالک نے بنائے ہیں۔ اگر انسان انسانوں کے لیے قوانین بنائیں، اگر انسان انسانوں کے لیے شریعت سازی کریں تو وہ اپنے اعتبار سے سوچیں گے، دوسروں کے اعتبار سے نہیں سوچیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کی، وہ انسان کی جسامت کو، انسان کی بناوٹ کو، انسان کی ساخت کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ شریعت سازی کے اندر کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، اس وجہ سے اس نے عدالت کو سامنے رکھا، اس نے مساوات رواداری کو سامنے رکھا، اس نے غریب امیر، اس نے سردی گرمی، اس نے سفر حضر، یہ بیماری صحت تندرستی، چھوٹا بڑا، مریض بیمار، بوڑھا عورت مرد، ہر ایک اعتبار سے فرق کر کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کوئی ہے ایسا مذہب تو لائیں دکھائیں جس کے اندر چھوٹے بڑے، غریب امیر، اور جو ہے وہ بیمار صحت مند تندرست مسافر مقیم، ان ساری چیزوں کو خیال رکھ کے شریعت سازی کی گئی ہو تو لائیں دکھائیں آپ ہمیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا مذہب قبول کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ آئیں اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے۔ تو شریعت اسلامیہ میں جہاں کہیں مشقت کا امکان ہوتا ہے وہاں رخصت رکھ دی جاتی ہے، جیسا کہ جان بچانے کے لیے، جان بچانے کی حد تک حرام بھی کھانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر گناہ نہیں کہ اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے تم اس سے کھا لو۔ اور اسی طرح کلمہ کفر کہنا، کلمہ کفر انسان کہنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جب دشمن گن پوائنٹ پہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کو گالی دو تو شریعت نے اس بات کی رخصت رکھی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہو۔ مجھے بتائیے کیا ایسے کسی مذہب کے اندر اجازت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کا دل ایمان سے مطمئن ہے وہ زبان سے اگر اپنی جان بچا سکتا ہے تو کلمہ کفر کہہ دے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب آل یاسر کی تکلیفیں برداشت نہ ہو سکی تو اللہ کے نبی نے آل یاسر کو، حضرت یاسر اور ان کی جو اولاد ہے انہیں جا کر کہا کہ اگر وہ تمہیں مجھے برا بلا کہنے کو کہتے ہیں تو تم مجھے برا بلا کہہ لیا کرو تاکہ تمہاری تکلیف میں، تمہاری مشقت میں کمی آ جائے۔ تو شریعت نے اجازت دی ہے سفر اور بیماری میں روزہ چھوڑنا، حمل کی حالت میں عورت کا روزہ چھوڑنا، اور دودھ پلانے کی مدت میں روزے کی رخصت رکھنا، 2 نمازوں کو جمع کرنا، قصر کر کے پڑھنا، یہ سارے احکامات
یہ آسانی کی دلیل ہے۔ اسی طرح اسلام ضروریات پہ زور دیتا ہے، ایسی چیزیں جن کے بغیر انسانی زندگی اور نظام عالم میں استقرار ممکن نہیں ہے، اسلام ان چیزوں پہ زور دیتا ہے۔ انسانی زندگی ان کے بغیر مستقیم نہیں رہ سکتی۔ انسانی زندگی اگر یہ چیزیں ضروریات نہ ہوں تو ایک جنگلی زندگی بن جاتی ہے، جیسا کہ دین ہے، نفس ہے، نسل اور عقل کی حفاظت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بنائے ہیں، یہ پوری زندگی ہے، ایک نظام عالم ہے جس کے اندر دین ہوتا ہے، نفس انسان کی ذات ہوتی ہے، نسل ہے، عقل ہے، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسلام حاجیات پہ زور دیتا ہے، اور حاجیات حاجت سے ہے، حاجت کا معنی ضرورت ہوتا ہے۔ انسان کی جو حاجیات جن کا انسان محتاج ہے، انسان خوشحال زندگی کے لیے ان کا محتاج ہوتا ہے، اور ان سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں، جیسا کہ شرعی رخصتیں ہیں، لوگوں کے بہمی نچاکی کو ختم کرنے کے لیے صلح اور طلاق کے احکام و مسائل ہیں، یہ حاجیات ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ دو میاں بیوی ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا شادی کر لیتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو پاتا، ان کی زندگی کا جو معاملہ چل نہیں پاتا۔ اب اس مشقت سے، اس تکلیف سے، صاف ظاہر تکلیف دونوں کو ہے، لڑکی کو بھی تکلیف ہے، لڑکے کو بھی، جب آپس میں میچنگ نہیں ہوتی، جب آپس میں زندگی کے معاملات برابر نہیں ہو پاتے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں طلاق کا حق رکھا ہے، زندگی کو آسان کرنے کے لیے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے طلاق کو رکھ دیا۔ اگر کسی وجہ سے دو فریقین کے اندر آپس میں اختلاف اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے شریعت نے صلح کے احکام رکھے کہ صلح کیسے کروانی ہے، اور اس کے معاملات، اور جن چیزوں کی وجہ سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے، ان سے شریعت نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ تم کسی کی ذات پہ تنقید نہ کرو، کسی قوم کو اس کا تانا نہ دو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو حسب و نسب کا تانا نہ دو کہ تم موچی ہو، میں فلاں ہوں، تم فلاں ہو، تم یہ ہو۔ اللہ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم نے تمہارے یہ جو قبیلے اور خاندان بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں تعارف کرو ایک دوسرے کا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے، یہ کوئی اس وجہ نہیں کہ تم فخر کرو اس پہ کہ میں فلاں ہوں، تم فلاں ہو، یہ وہ ہے، اور رنگ پہ تنقید کرو کہ یہ کالا ہے، میں سفید ہوں۔ اس سے سورہ حجرات کے اندر باقاعدہ ان چیزوں سے منع کیا گیا، تعلیمات دی گئی ہمیں۔ اسلام تحسینیات پہ زور دیتا ہے، تحسینیات سے مراد مکارم اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں اور اچھی صفات ہیں، اچھی عادات اور اچھی صفات ہیں، جیسا کہ طہارت ہے، سطر کا ڈانپنا، زیب و زینت اختیار کرنا، بے پر بے نہ کرنا، بے پر بے، اگر ایک سودا ہو چکا ہے تو آپ جا کر اس سودے پہ سودا نہ کریں تاکہ آپس میں حسد و دشمنی نہ پیدا ہو، یہ اچھی عادات اور اخلاق سکھاتا ہے۔ جنگ میں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، جنگ میں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، یہ سارے احکام ہیں جو تحسینیات میں آتے ہیں، جو تحسینیات میں جس میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور انسان کی زندگی ترقی کی طرف جاتی ہے۔ تو اسلام ضروریات، حاجیات اور تحسینیات پہ زور دیتا ہے، جس کے اندر مختلف پہلوؤں سے انسان کے بارے میں سوچا جاتا ہے، انسانیت کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ انسانیت کی ترقی ان میں ہے، اگر ان پہ عمل ہوگا انسان آگے بڑھے گا، انسان پیچھے نہیں نکلے گا، اور یہ اسلام سوچتا ہے۔ جتنے دیگر نظام ہیں ان کے اندر اگر آپ سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھ لیں، اگر آپ اس کے اندر دیگر اشتراکیت کے نظام کو دیکھ لیں، ظالمانہ نظام، اشتراکیت کا نظام دیکھ لیں آپ، اگر جو سرمایہ دارانہ نظام دیکھ لیں، جتنے بھی نظام اور یہ جو مادہ پرستی کے جدید صورتیں ہیں، اس کے اندر صرف اپنے آپ کو سوچا جاتا ہے، کسی خاص مقطع فکر کو سوچا جاتا ہے، کسی خاص ملک اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا نظام عالم ہے جو پوری انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے، اور پوری انسانیت اور پوری کائنات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اچھا، اسی طرح شریعت کے احکام میں شورا، مساوات، عدل اور قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، یہ بڑا بہترین قاعدہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف دو نہ تکلیف لو، نہ تکلیف دو نہ تکلیف لو، کتنا بیسٹ اور بہترین قاعدہ ہے۔ اس طرح کے ہم قاعدے پہلے فقہ کے اندر آخر میں ہم جب حلال حرام کے مسائل پڑھے تھے، وہ قاعدے آپ یہاں لگا سکتے ہیں، وہ قاعدے آپ یہاں لگا سکتے ہیں۔ ان میں سے میں نے ایک قاعدہ یہاں ذکر کیا، لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام کے اندر دیکھیں شورا کا نظام دیا اسلام نے ہمیں، مساوات کا درس دیتا ہے، عدل و عدل کا درس دیتا ہے، برابری، مساوات، نماز کے اندر جگہ سب ایک ہے، ایک امام کے پیچھے سارے کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کوئی چھوٹے بڑے کا فرق نہیں کہ بڑا آدمی جو ہے اوپر والا اوپر جا کے کھڑا ہوگا، دوسرا نیچے کھڑا ہوگا۔ حج کے اندر پتہ چلتا ہے
جب ایک ہی طرح کے لباس میں دو چادروں کے اندر امیر آدمی بھی، کسی ملک کا بادشاہ بھی، کسی ملک کا فقیر آدمی بھی مینا کے اندر وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد وہ بھی طواف کر رہا ہے، وہ بھی غریب بھی کر رہا ہے، صفا مروہ کی صحیح وہ دنیا کا بادشاہ بھی کر رہا ہے اور یہ ریڑھی چلانے والا بھی کر رہا ہے۔ یہ مساوات جو ہے، لائیے دکھائیے ذرا کسی اور مذہب کے اندر اس طرح کی اگر مساوات ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے دین پر رہو، یا پھر آپ جو ہے دوسروں کو اپنی طرف دعوت دو۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں تو آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ لا ضرر ولا ضرار والا اصول اور قاعدہ بہترین اصول ہے، نہ تکلیف دو نہ تکلیف لو، نہ شروع سے کسی کو تکلیف دو نہ بدلے میں کسی کو تکلیف دو، یعنی نہ تو آپ پہل کرو تکلیف دینے میں، اور نہ ہی جب آپ کو کوئی تکلیف دے تو آپ جو ہے اس کے مقابلے میں اس کو پھر دوبارہ رد عمل میں تکلیف دینے کی کوشش کرو۔ اسلام میں اعمال کی جزا کا تصور، یہ اسلام کی آپ سمجھ لیں چوتھی خوبی ہے، یہ اسلام کی چوتھی خصوصیت ہے کہ اسلام کے اندر اعمال کی جزا کا تصور ہے۔ اچھا عمل کریں گے اچھی جزا کا تصور اسلام پیش کرتا ہے، اگر برا عمل کریں گے، کبھی گندا عمل کریں گے تو اس کے لیے اسلام نے سزا بھی کبھی رکھی ہے۔ اور جیسے ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، کہ بدلہ انسان کو عمل کی جنس میں سے ملتا ہے۔ اگر انسان دنیا میں شراب پیے گا تو جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا، عقل سے تو محروم ہوگا ہی، عقل سے تو پیدل ہوگا ہی، لیکن ساتھ ساتھ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر دنیا میں کوئی مرد ریشم پہنے گا تو آخرت میں ریشم سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کے دیگر احکام و مسائل ہیں، تو جس طرح کا عمل ہوگا اسی طرح کا اسلام نے بدلا رکھا ہے۔ اسلام خالی واعظ و نصیحت کا نام نہیں ہے کہ سنا جیسے مولوی صاحب آئے واعظ و نصیحت کی، واہ واہ کر لیا اور چپ کر کے چلے گئے، نہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ جزا اور سزا ہے۔ اگر آپ کو واعظ پہنچ چکا ہے، آپ تک معلومات پہنچ چکی ہیں، ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں میں۔ ہم یہی آخری بات پڑھ رہے تھے کہ اسلام محض پند و نصائح کا نام نہیں کہ واعظ و نصیحت کی اور بس بات ختم، بلکہ جس تک حق پہنچ چکا ہے اور بات پہنچ چکی ہے اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر عمل نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، عمل کرے گا تو جزا ملے گی، یعنی باقاعدہ انعامات کے اعلان کیے گئے جس سے وہ انسان جھک کر مہذب اور شائستہ ہو کر عمل کرتا ہے۔ اس کے اندر تکبر اور یہ غرور اور انا اور یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی۔ انسان کو ایک اعتدال کی راہ پہ چلانے کے لیے، ایک خاص لیول پہ چلانے کے لیے یہ احکامات بنائے گئے ہیں اور ان پہ باقاعدہ جزا اور سزا کا تصور رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے یہ وہمی نہیں ہے، یہ خیالی نہیں ہے، جیسے عیسائیت کے اندر پادری کے پاس ہے کہ جرائم کر کے پادری کے پاس جا کے مغفرت کے سرٹیفکیٹ لے لو اور بخشش کے سرٹیفکیٹ لے لو اور اس کو پیسے دے دو، ایسا ہمارے یہاں تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حقیقی تصور موجود ہے جس کے اندر دنیا کے اندر بھی سزائیں ہیں، حدود ہیں اور تعزیرات ہیں، اور اگر دنیا میں لاگو نہیں ہوں گی تو وہ بندہ دنیا میں اگر بچ جائے گا عدالت سے، کسی بادشاہ کی تلوار سے، لیکن اللہ کے عدل سے کبھی نہیں بچ سکتا، اللہ کے حضور اس کو پیش ہونا ہے۔ دعا کرتے ہیں ہم، واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔